जी नाज़रीन, खुशामदीद। आप देख रहे हैं कैपिटल वॉच। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नवाज शरीफ वापस वतन पहुंच गए और अपने इलाज के लिए गए थे, सेहतयाब होके वापस लौटे। लेकिन शायद कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद, या जब ये हुकूमत चली जाएगी, नई हुकूमत आएगी, तो जो रिसर्च जर्नलिस्ट हैं या दीगर लोग हैं वो इस पे ज़रूर लिखेंगे। क्योंकि मैंने खुद जब BBC के वहाँ मौजूद नुमाइंदों से बात की तो उन्होंने ये बताने से इनकार कर दिया ड्यू टू देयर स्ट्रेटेजिक इश्यूज़ कि वो नहीं बता सकते कि जरदारी और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की जो रिहाइश है उसके दरमियान जो फासला है वो बहुत कम था। क्या उनके दरमियान मुलाकात हुई या नहीं हुई? ऐसा ही कुछ हुआ। दीगर बड़े बड़े अखबारात और बड़े बड़े TV चैनल्स के जो जर्नलिस्ट वहाँ मौजूद थे, जिनसे मैंने रब्ता किया, जिन्होंने इनकार कर दिया ये बताने से कि उन्हें इस बारे में ख़ास तौर पे इल्म नहीं है। क्या आसिफ जरदारी और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के दरमियान मुलाकात हुई या नहीं हुई, या ये तमाम अहम लीडर जो लंदन में मौजूद थे, क्या हादसाती तौर पे इत्तफाक हुआ कि तमाम के तमाम वहाँ मौजूद थे, या मुल्क के अंदर होने वाली बड़ी सियासी तब्दीलियों को संभालने के लिए ये लोग वहाँ मौजूद थे, और क्या उनके दरमियान कोई बातचीत हुई या नहीं हुई? मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि कुछ महीनों बाद, कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद हम सब इस बारे में सुनेंगे भी सही और पढ़ेंगे भी सही। और हो सकता है कि शायद इन्हीं लोगों से हम इंटरव्यूज़ करें और उनसे सवाल पूछें और उन सवाल के जवाब में कुछ ऐसे इंकशाफात हों जो बड़े हैरान कुन होंगे। लेकिन क्या ये बात और ये मुलाकातें और ये लंदन का जाना इस मुल्क को बचाने के लिए था या अपने ऐबों को छुपाने के लिए था? ये एक ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब शायद हमें देर से मिलें, लेकिन ज़रूर मिलेंगे और मिलने भी चाहिए। आज आर्मी चीफ ने सिग्नल रेजिमेंट सेंटर कोहाट में खिताब किया और उस दौरे पर उन्होंने कुछ चीज़ें क्लियर की, जिसमें उन्होंने कहा कि करप्शन के खात्मे के बगैर मुल्क में अमन मुमकिन नहीं है। कल तक हम सब कहते थे कि मुल्क में जहां दहशतगर्दी का खात्मा होना चाहिए वहां करप्शन का भी खात्मा होना चाहिए। आज आर्मी चीफ ने भी कहा कि मुल्क का अमन भरपूर तौर पे उस वक्त हो सकता है जब मुल्क में करप्शन का भी खात्मा होगा दहशतगर्दी के साथ साथ। और इसके लिए उन्होंने कहा कि फौज भरपूर ताउन करेगी मुल्क से करप्शन के खात्मे के लिए। दूसरी जानिब जब हुकूमती मौक़िफ़ लिया गया तो एक निजी चैनल पर वज़ीर इत्तलात परवेज़ रशीद साहब कहते हैं कि मुल्क में तो करप्शन ख़त्म हो चुकी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक पाकिस्तान में करप्शन में कमी हुई है। अगर कमी हुई है तो इस मुल्क को क्यों खसारा होता है? अगर कमी हुई है तो नंदीपुर जैसे प्रोजेक्ट्स पर बात क्यों नहीं की जाती? अगर कमी हुई है तो लोग मेट्रो बसेस पर एतराज़ करते हैं, क्या उस पर भी करप्शन नहीं हुई? अगर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान को ऐसा मुल्क डिक्लेयर किया जिसने करप्शन पर काबू पाया है, तो ये ऑफशोर कंपनीज क्या हैं? इन तमाम चीज़ों का जवाब नहीं दिया परवेज़ रशीद ने। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि करप्शन का खात्मा उनकी अव्वलीन तरजीह है। लेकिन लोग पूछते हैं कि जिन पर एतराज़ात लगाए गए और वो सब पार्लियामेंट का हिस्सा हैं जिन्होंने इस मुल्क को लूटा, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने करप्शन की, क्या अब वो एहतसाब करेंगे उन लोगों का जिन्होंने करप्शन की? और क्या ये एहतसाब ठीक होगा या ये एहतसाब किस तरह होगा? बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो पानामा लीक्स के बाद हम सब के जहनों में उठते हैं। और सियासी भौचाल है, हर पार्टी को देख लें, वो तहरीक इंसाफ हो, वो पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग काफ हो या मुस्लिम लीग नून हो, तमाम पार्टीज में एक हलचल सी पाई जाती है क्योंकि हर पार्टी में कुछ ना कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो किसी ना किसी तौर पे पानामा लीक्स का हिस्सा है। और बाज़ औक़ात ये भी कहा जाता है कि पानामा लीक्स की अभी तो ये एक कंपनी थी, दीगर कंपनीज में कितने पाकिस्तानी शामिल हैं और क्या पार्लियामेंट में बैठने वाले तमाम लोग और उनमें से कितने लोग ऐसे हैं कि जिनके ऑफशोर कंपनीज हैं या ऑफशोर अकाउंट्स हैं या करप्शन की मद में उन्होंने बेतहाशा पैसा कमाया? क्या एहतसाब सिर्फ उसी का होना चाहिए जो मंजर आम पर आ जाता है, या एहतसाब हर उस शख्स का होना चाहिए जिसने इस मुल्क को लूटा, जिसने इस मुल्क की दौलत को बैरून मुल्क भेजा और इस मुल्क को कंगाल किया? एहतसाब किस तरह होगा? क्या एहतसाब नैब करेगा? क्या एहतसाब इस मुल्क के इदारे करेंगे जो फाल नहीं हैं? क्या एहतसाब के लिए हम कमीशन बनाएंगे या एहतसाब करने के लिए हम मुंतज़िर रहेंगे किसी ऐसे लम्हे का जब कुछ लोग आएंगे जिनके पास अथॉरिटी होगी? और वो अथॉरिटी किन लोगों के पास होगी जिन्होंने आज खिताब के दौरान ये बात कह दी कि मुल्क में जहाँ दहशतगर्दी बड़ा ख़तरा है वहाँ इस मुल्क का सबसे बड़ा ख़तरा करप्शन भी है। तो दहशतगर्दी के साथ साथ इस मुल्क से करप्शन का भी खात्मा होना चाहिए। और क्या ये करप्शन का खात्मा अब फौज करेगी? हमें फौज की मदद लेनी पड़ेगी क्योंकि छोटू गैंग से निपटने
करने के लिए जहां पुलिस नाकाम हुई तो हमें फौज को बुलाना पड़ा, मर्दम शुमारी नहीं होती तो हमें फौज को बुलाना पड़ता है, सैलाब आता है तो हमें फौज को बुलाना पड़ता है, और जब हुकूमतें नहीं चलती तो फिर फौज आ जाती है, और एक मरतबा फिर जब करप्शन के लिए हमसे कमीशन नहीं बन पा रहा। दूसरी जानिब हिंदुस्तान में पनामा लीक्स के हवाले से जो कमीशन बना था उसने कुछ ही रोज में अपनी रिपोर्ट सबमिट करा देनी है। कई ममालिक में अहम ओहदों पर फाइज लोगों ने रिजाइन भी कर दिया, लेकिन पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टीज जो कि अपने निजी दौरों पर लंदन भी पहुंची, लेकिन अभी तक ये तय नहीं हो सका कि कमीशन का सरबराह कौन होगा, कमीशन बनेगा या पार्लिमानी कमेटी बनेगी, इस मामले को किस तरह इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, क्योंकि अभी तक डिले किया जा रहा है। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि कहीं दाल में काला है या पूरी दाल ही काली है। दूसरी जानिब पनामा लीक्स को लेके सिर्फ पाकिस्तान ही हॉट पॉइंट पर नहीं है, दुनिया के दीगर ममालिक भी इस इशू में शामिल हैं, जिसकी तरफ इशारा किया जाता है, जिसमें रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का भी तज़किरा किया जाता है। क्या ये एक आलमी साजिश है? क्या दुनिया के कई ममालिकों को गैर मुस्तहकम करने की एक साजिश है? इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फयाजुल हसन चौहान साहब, ये चेयरमैन हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ एंड रिसर्च के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। चौहान साहब खुशामदीद। चौहान साहब, पहला सवाल, आर्मी चीफ ने कहा कि मुल्क से करप्शन का खात्मा ही दहशतगर्दी के साथ साथ अमन का जामिन होगा। आर्मी चीफ को क्यों कहना पड़ा या क्यों बोलना पड़ा ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आर्मी चीफ को बुनियादी तौर पे एक ऑफशोर कंपनी है कि जिसने पिछले 8 सालों से पाकिस्तान के अंदर उसकी छतरी तले तबाही और बर्बादी मचाई हुई है पाकिस्तान के सियासतदानों ने और ब्यूरोक्रेट्स ने और हुक्मरानों ने, उसकी वजह से कहना पड़ा है। एक ऑफशोर कंपनी, एक ऑफशोर कंपनी है कि जो डिक्लेयर्ड है लेकिन अभी तक उसका तज़किरा नहीं हो रहा। वो कौन सी? उसके शेयर होल्डर्स भी सबको पता है। मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता? मैं बहुत मासूम हूं सर, 2007 में वो ऑफशोर कंपनी बनी थी, उसका नाम है मिसाके जमहूरियत। उसके शेयर होल्डर हैं आसिफ अली जरदारी साहब, उसके शेयर होल्डर हैं नवाज शरीफ साहब, उसके शेयर होल्डर हैं असफंद यार वली साहब, उसके शेयर होल्डर हैं मौलवी फजल रहमान साहब, उसके शेयर होल्डर हैं अल्ताफ हुसैन साहब। ये 5 बड़े शेयर होल्डर्स हैं। छोटे मोटे शेयर होल्डर्स महमूद खान चकजई भी हैं, कुछ बलोचिस्तान के जो है वो कौम परस्त जो है ना वो रहनुमा हैं। ये जो मिसाके जमहूरियत ऑफशोर कंपनी बनी है ना, उसकी छतरी तले जो पाकिस्तान के सियासतदानों और हुक्मरानों ने करप्शन, बदयांती, टकेमारी, पैदागिरी और नौसरबाजी की जो अंत मचाई, और उस अंत की वजह से हालत यह है कि आज पाकिस्तान के ऊपर बैरूनी कर्जे 71 अरब डॉलर से ऊपर के हैं। और अगर आप उसकी थोड़ी सी तफ्तीश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मिसाके जमहूरियत ऑफशोर कंपनी जो थी ना, उसकी छतरी तले पिछले 8 सालों में 50% 71 अरब में से जो है वो पिछले 8 सालों के अंदर जो है वो पाकिस्तान अगले 8 सालों में तो मुल्क दिवालिया हो जाएगा। जी सर, मैं अब आपको बताता हूं। सर, बात ये है, 16 जून 2000 को एल.के. अडवाणी ने विजिट किया इसराइल के दारुल हुकूमत तल अवीव का। वहां पे बड़े हाईली प्रोफाइल जो है ना दोनों तरफ के डेलीगेशन बैठे। वहां का वजीर आजम भी था इसराइल का, मोसाद का सरबराह भी था, इधर से पूरी जनाब आपकी इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन थी। बुनियादी एजेंडा था पाकिस्तान का फिजिकल ज्योग्राफिकल स्टेटस और वजूद, और पाकिस्तान का एटमी और मिसाइल प्रोग्राम। उसके ऊपर इन्होंने एक प्लान बनाया। वो प्लान कुछ अरसे बाद ही जेन्स इंफॉर्मेशन ग्रुप है बरतानिया का इंतहाई मशहूर के जो मिलिट्री और खुफिया एजेंसीज की जो जना ऊपर उसका एक जना उसको कंट्रोल हासिल है और उसकी एक अथॉरिटी है पूरी दुनिया के अंदर इंफॉर्मेशन के हवाले से इन 2 शोबों में। उसने अपने एक आर्टिकल के जरिए से जनाब डिस्क्लोज किया कि इंडिया और इसराइल ने प्लान बनाया है पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने का, जिसके लिए उन्होंने 2 चीजें तय की हैं कि पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान के मीडिया पे कंट्रोल हासिल किया जाए। ठीक है, ये 2 चीजों के साथ फिर उसने उस आर्टिकल में लिखा कि 4 एजेंसीज बनाई गई हैं इंडिया और इसराइल की तरफ से पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने के लिए। ये आप 2000 की बात कर रहे हैं? ये 2000 के अंदर हुआ। उसके 4-5 माह बाद जेन्स इंफॉर्मेशन ग्रुप ने इसको डिस्क्लोज किया, जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सका। फिर आप देखें कि 2000 से लेके आज तक पिछले 15 सालों में फिर जो डेवलपमेंट हुई, और फिर इस प्लान को ये जो ऑफशोर कंपनीज हैं ये तो 1993 में रजिस्टर हुई मरियम नवाज के नाम। सर, मैं बताना आपको ये चाह रहा हूं, मीडिया 2000 के बाद आया। बताना ये चाह रहा हूं कि जो करप्ट और बदयानत हुक्मरान थे उनकी मिसाके जमहूरियत कराई गई 2006 के एंड में, 2007 के शुरू में। ठीक है जी। फिर जनाब आपके इफ्तिखार चौधरी एक इंतहाई करप्ट और बदयानत और सेल्फिश और जनाब पब्लिसिटी का भूखा जज, उसको लिया गया। क्यों?
کہ وہ پاکستان کو میثاق جمہوریت کی چھتری تلے امریکن CIA، آپ کی را، آپ کی موساد اور آپ کی MI6 انہوں نے مل کے پروگرام بنایا تھا کہ پاکستان سے لڑے بغیر، پاکستان سے فزیکل جنگ کیے بغیر ہم نے پاکستان کو معاشی طور پہ پہلے تباہ و برباد کرنا ہے. جب یہ معاشی طور پہ تباہ و برباد ہو جائے گا، انرلی اس کے اندر خانہ جنگی کریٹ کرنی ہے. خانہ جنگی کریٹ کرنے کے لیے طالبانائزیشن، ادھر سے مذہبی جناب طالبانائزیشن، ادھر سے سیاسی کراچی کے اندر طالبانائزیشن MQM کی صورت میں، پھر آپ کے جناب نیٹو کی جناب جو جتنے آپ کے 15-16 ہزار آپ کے جو ہے وہ کنٹینر غائب ہوئے جس کے اندر جدید ترین اسلحہ تھا، یہ سارا لوگوں کو دیا گیا. بلوچستان کے اندر خانہ جنگی کرائی جائے گی. پھر اس کے بعد میثاق جمہوریت کی چھتری تلے کرپٹ ترین حکمران مسلط کیے جائیں گے اور 15 سال کا ان کا معاہدہ کیا جائے گا. مسلط کیسے کیے جائیں گے؟ ووٹوں کے ذریعے منتخب ہوئے. سر ووٹوں کے ذریعے سر 8 میں الیکشن ہوا، 13 میں الیکشن ہوا، تو آپشن ہی کوئی نہیں نا. شہلا رضا نے، میں نے آپ کے پچھلے پروگرام کے اندر بھی کہا کہ میں نے ARY کے اندر خود اپنی کانوں سے اور اپنی آنکھوں سے اس کی وہ سٹیٹمنٹ آج سے 2 سال پہلے کوئی 20 منٹ کا بیپر تھا اس کا، میں نے خود سنا اور دیکھا کہ جب نواز شریف حکومت کے اوپر پہلا کرائسس آیا نا تو اس نے ٹیلی فون پہ آ کے جناب 2-3 ٹی وی چینلز میں جناب سے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نواز شریف کی حکومت جائے. تو اینکر نے پوچھا، نیوز اینکر نے، کیوں نہیں ہو سکتا شہلا بی بی؟ اس نے کہا جناب والا ہمارا امریکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ہمارا عالمی طاقتوں کے ساتھ ایک معاہدہ ہے کہ 15 سال تک پیپلز پارٹی اور نون لیگ، آصف علی زرداری اور نواز شریف ان کی حکومتیں رہیں گی 5-5 سال. 15 سالوں میں تو 2 باری ہوئی نا، 2 باریاں کس کی ہیں پھر؟ تو وہی سن لینا، یہ کمٹمنٹ تو کوئی نہیں کر سکتا. میں وہی بتا رہا ہوں آپ کو، 15 سال کی کمٹمنٹ ہے، 5-5 سال ہر اپنی باری پوری کرے گا، کوئی کسی کی حکومت ٹاپل نہیں ہوگی. اب یہ وہی میثاق جمہوریت ہے جس نے آج آپ کے جنرل راحیل شریف کو مجبور کر دیا کہ پاکستان تباہی و بربادی کے دہانے پہ کھڑا ہے. اور اس کی مثال آپ کے سامنے پاناما لیکس. اب آپ مجھے بتائیں، کرغستان، یوکرین، آئس لینڈ، ارجنٹائن، آج کی خبر آپ کو پتہ ہے برازیل کی خاتون پریزیڈنٹ ہے ڈیلما روزیف. اس کے اوپر ایک چھوٹا سا الزام لگا کہ اس نے اپنا سرکاری بجٹ کو بیلنس کرنے کے لیے اپنے اسٹیٹ بینک سے تھوڑے سے پیسے اس سائٹ پہ ٹرانسفر کر کے اپنا جو ہے وہ جسے خسارہ تھا اس کو کور کرنے کی کوشش کی. جناب آپ کے 513 ممبرز پہ مبنی ان کی جو قومی اسمبلی ہے اس کو چیمبر آف ڈیپٹیز کہتے ہیں، انہوں نے اس کے خلاف 2/3 اکثریت سے 373 لوگوں نے 513 میں سے اس کے خلاف جناب امپیچمنٹ کی جو ہے وہ قرارداد لے آئے ہیں. او بھائی یہ ہے آپ کی اسمبلی میں کتنے لوگ لائیں گے؟ ہاں ہماری اسمبلی کا عالم یہ ہے کہ جن لوگوں نے عوام کو غیرت اور خودداری کا دست دے کے سڑکوں پہ لانا ہے، خورشید علی شاہ صاحب نے سڑکوں پہ کیوں آتی ہے سر؟ سر سڑکوں پہ نہیں آئے گی تو پھر کس طریقے سے جانا ان کرپٹ اور بددیانت حکمرانوں سے جان چھوٹے گی؟ کس طریقے سے چھوٹے گی؟ اس کا حل صرف سڑکیں ہیں سر. سڑکیں اس صورت میں ہوتی ہیں کہ جب سارے کے سارے پارلیمنٹ کیا ہے؟ اگر پارلیمنٹ کچھ نہیں ہے تو پھر PTI کیوں الیکشن لڑتی ہے؟ نہ لڑے. سر پارلیمنٹ کی میں بات نہیں کر رہا. جب بدقسمتی سے اسی میثاق جمہوریت کی چھتری تلے، اسی عالمی طاقتوں کی چھتری تلے آپ کے ان سارے لوگوں کو اقتدار نجم سیٹھی کے ذریعے سے، انڈین سپورٹ کے ذریعے سے، امریکن سپورٹ کے ذریعے سے، حتیٰ کہ آپ کی NDS جو ہے وہ وہ افغانستان کی ایجنسی محمود خان اچکزئی، یہ آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں کہ پچھلا الیکشن جو ہے وہ آپ کے حامد کرزئی نے جو ہے اپنی NDS جو ہے ان کی نیشنل ڈائریکٹوریٹ جو ہے وہ خفیہ ایجنسی جو خاد کی جو ہے وہ سروس ہے، اس کو جناب اس کے پیسوں سے انہوں نے لڑا. جب یہ سارے لوگ اسمبلی میں بیٹھے ہوں گے، افغان انٹیلیجنس کیوں سپورٹ کرے گی؟ سر افغان انٹیلیجنس نے صرف اس وجہ سے سپورٹ کیا، انہوں نے چن کے نواز شریف کو جو اینٹی فوج، اینٹی ISI سینٹیمنٹس رکھتے ہیں، محمود خان اچکزئی، الطاف حسین، اسفندیار ولی، آصف زرداری، یہ وہ سارے لوگ ہیں. وجہ یہ ہے پاکستان کے سروائیول کی ایک ہی کی ہے جو عالمی طاقتوں کی نظروں میں سب سے کھٹکتی ہے، وہ ہے پاک فوج، وہ ہے پاکستان کی ISI. اس کا مطلب پاک فوج سنیں آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام اور میزائل پروگرام پہ کسی پولیٹیکل پارٹی، کسی حکمران اور کسی بیوروکریٹ کی دسترس نہیں ہے. وہ فرام ڈے فرسٹ سے پاک فوج کی جو ہے نا سپرویژن میں ہے. تو اس وقت پاکستان کا میزائل پروگرام اور پاکستان کا ایٹمی پروگرام جو نمبر 1 ایجنڈا ہے عالمی طاقتوں کا کہ ہم نے اس کو یا ڈسٹرائے کرنا ہے یا اس کو ہم نے جناب اس کے اوپر قبضہ کرنا ہے. ان سب کا پاناما لیک سے، آف شور کمپنی سے، ہماری کرپشن سے، باہر پیسہ جانے سے کیا تعلق ہے؟ ہاں یہ آپ کی بات بالکل درست ہے جناب. ان کا کیا تعلق؟ ان کا تعلق یہ ہے کہ جب آپ کے آصف علی زرداری صاحب کو اور آپ کے نواز شریف صاحب کو پتہ ہے کہ ہمارا جناب 15 سال تک کسی نے کچھ بگاڑنا ہی نہیں ہے اور ہماری 5 سال حکومت ہر حال میں چلنی ہے، تو انہوں نے حلوائی کی دکان پہ نانا جی کی فاتحہ کے مصداق
لٹ مار کی جو ہے وہ جنگ عظیم شروع کرنی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان آف شور کمپنیز کا کچھ نہیں ہوگا, اس پاناما لیکس کا کچھ نہیں ہوگا, اور پھر یہی لوگ بیٹھ جائیں گے, اگلی دفعہ پھر پیپلز پارٹی آ جائے گی. ہوگا. کب؟ اس صورت میں ہوگا جب پاکستان کی قوم اور پاکستان کی عوام آئس لینڈ کی عوام کی طرح, برطانیہ کی عوام کی طرح, برازیل کی عوام کی طرح, ارجنٹائن کی عوام کی طرح, کرغستان کی عوام کی طرح اور یوکرائن کی عوام کی طرح ایک خوددار اور ایک غیرت مند اور پیور جمہوری عوام بن کے وہ سڑکوں میں آئے گی. وہ مجبور کرے گی آپ کی پارلیمنٹ کو کہ جناب والا چیف جسٹس کی سربراہی میں آپ کمیشن بنائیں کہ جو بالکل نیوٹرل اور امپارشل جو ہے وہ آپ کی انویسٹیگیشن کرے. آپ کن بنیادوں پہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کمیشن جو چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں ہوگا, وہ کمیشن جو رپورٹ پیش کرے گا وہ بالکل ٹھیک رپورٹ ہوگی؟ آپ کس بنیاد پہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ریٹائرڈ جج افتخار چودھری ہو یا سرور جلال عثمانی ہو, اس کی سربراہی میں بننے والا یا کسی بیوروکریٹ کی سربراہی میں بننے والا یا اس نام نہاد رضا ربانی کی, ٹھیک ہے نا جی, اس کی سربراہی میں بننے والا جو آئین کا نام نہاد جو ہے وہ کمانڈر بنتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی, ان کی سربراہی میں بننے والا جو ہے وہ امپارشل ہوگا؟ آپ کس بنیاد پہ کہہ سکتے ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں بھائی, ہماری مجبوری ہے. سر دیکھیں, میں بتاؤں, اس میں پارلیمنٹ میں میجورٹی کہہ رہی ہے کہ اس طرح مناؤ بھائی. چار بندوں کی مرضی سے کیسے بنے گا پارلیمنٹ؟ کل نعوذ باللہ معاذ اللہ اگر آپ یہ متحد ہو کے کہہ دے کہ پاکستان کے اندر قتل جائز ہے تو جائز ہو جائے گا. تو اس پہ عوام نے تو اعتراض نہیں کیا. پارلیمنٹ میں جو بات ہو رہی ہے سر, عوام اعتراض ہی نہیں کر رہی. پارلیمنٹ پابند ہے قرارداد مقاصد کی. اگر چیف جسٹس کہتے ہیں کہ میں اس کمیشن کا سربراہ نہیں بنتا تو کیا کریں گے؟ حکومت تو کوئی حل دوسرا حل نہیں. حکومت خود کہے گی, حکومت کی تو وہ پابند ہے نا, پارلیمنٹ کی تو وہ پابند ہے نا. جب پارلیمنٹ اور حکومت خود فیصلہ کر لے گی کہ چیف جسٹس یا اس کے ساتھ باقی ایک دو حاضر سروس ججز, ٹھیک ہے نا جی, وہ کریں گے, اور پھر اس کے ساتھ اس کے نیچے جو ایس آئی ٹی اور جی آئی ٹیز ہوں گی وہ بھی جو ہے وہ آپس کی بندر بانٹ کے نتیجے میں نہیں ہوں گی. شعیب سیڈل کی طرح کا جاؤ جیسا افتخار چودھری نے اپنا پتر بچانے کے لیے ایک کمیشن بنا دیا دکھاوے کا, اور بعد میں جو ہے وہ آپس کی بندر بانٹ کے ذریعے سے معاملہ ختم کر لیا. پاکستان میں کرپشن کے بہت سارے کیسز اٹھے. کیا ہماری عدالتوں نے معذرت کے ساتھ اور ہمارے جو کمیشن بنائے گئے انہوں نے کیا ان کرپشن کے کیسز کو پایا تکمیل تک پہنچایا؟ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اس میں فلاز ہیں, لیکن ہم کم از کم کسی ایسے سابق جج کو, چاہے وہ خلیل الرحمان ہو, رمدے ہو, چاہے وہ افتخار چودھری ہو یا نجم سیٹھی کی طرح کے جانا افراد ہوں کہ جنہوں نے نواز شریف صاحب سے فائدے اٹھائے ہیں, ان کو آپ بنا دیں جج. اور پھر مجھے ایک چیز بتائیں, میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. آج میں ایک ٹی وی چینل پہ سن رہا تھا ایک تجزیہ نگار کی بڑی خوبصورت بات. اس نے کہا یار ایک چودھری اپنے گاؤں کی ساری دولت لوگوں کے گھروں سے بھی لوٹ لاٹ کے دوسرے گاؤں میں جو ہے نا وہ ٹرانسفر کر دے اپنے حواریوں کے ساتھ مل کے, گاؤں والے اس کے پاس آ جائیں کہ ہاں بھائی وہ کدھر گئی دولت, تو وہ کہ یار صبر کر لو, میں ایک کمیٹی بناتا ہوں, وہ ذرا پروب کرے گی اور انویسٹیگیٹ کرے گی کہ وہ خدا کے بندوں وہ تو خود چور ہے, وہ تو خود ٹکیت ہے. آف شور کمپنیز کا مطلب پوری دنیا کو پچھلے 15 دنوں میں سمجھ آ گیا, مجھے بھی سمجھ آ گیا, آپ کو بھی سمجھ آ گیا, اس سے پہلے نہیں تھا. سوال پھر وہیں رہ جاتا ہے کہ یہ سٹینڈ ہے پی ٹی آئی کا. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ موجودہ چیف جسٹس ہوگا تو ہم مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے. نہ اس کو پیپلز پارٹی مانتی ہے, نہ کاف مانتی ہے, نہ محمود اچکزئی صاحب مانتے ہیں, نہ ایم کیو ایم مانتی ہے, نہ مسلم لیگ نون مانتی ہے. تو بھائی وہ ہوگا نا جو میجورٹی کہہ رہی ہے. میجورٹی ہمارا یہ کہنا ہے, شروع میں نے آپ کے سامنے جو اپنا پورا انٹرو رکھا نا گفتگو کا, آپ بھی حیران ہوئے کہ یار کدھر کی بات کدھر شروع کر دی. بھائی جان ہم مساق جمہوریت کی چھتری تلے جو چائلڈ برین ہے سی آئی اے کا, اس کی چھتری تلے یہ کرپٹ لوگ جنہوں نے 8 سالوں میں پاکستان اس عالم پہ پہنچا دیا. پاکستان میں ہے, اس عالم سی آئی اے پاکستان میں ہے, بالکل آپ کام کر رہی ہیں, ایم آئی 6 پاکستان میں ہے, کام کر رہی را پاکستان میں ہے, پاکستان کی ایجنسیز کیا کر رہی ہیں؟ تو بھائی سر پاکستان کی ایجنسیز کیا کر رہی ہیں؟ پاکستان کی ایجنسیز جناب والا جمہوریت کا تو یہ تو ان کی بدنامی ہے نا. آپ مجھے ایک چیز بتائیں, پاکستان کی ایجنسیز تو سارا کچھ کر رہی ہیں. اب آپ بتائیں کہ سیلاب آ رہا ہے تو پاکستان کی فوج, آپ کی وابڈا کے اندر جناب بجلی ہے تو آپ کی پاکستان کی فوج, کلبھوشن یادو کو آپ نے سارے سیاستدانوں کو ایجنسیز کا کارکن بنا دیا. نیشنل ایکشن پلان ہو تو پاکستان کی فوج, آپ کے جناب کراچی کا امن ہو تو پاکستان کی فوج, آپ کا ضرب عضب ہو تو پاکستان کی فوج, آپ کے اندر جناب سیلاب آ جائے تو پاکستان کی فوج, آپ کا چھوٹو گینگ آ جائے تو پاکستان کی فوج, اور یہ ساری کرے موج. یہ کرپٹ سیاستدان, یہ حکمران, یہ ٹکے مار, یہ خاندانوں کی سیاست, یہ میراثیت اور جو نا مروثیت کی سیاست کرنے والے, یہ بات نہیں ہے. 8 سال سے جس جمہوریت کی لولی پاپ پوری پاکستانی قوم کو چسوائی جا رہی ہے, اس لولی پاپ کا یہ پھر تقاضا ہے. یہ تو اچھی بات ہے, جمہوریت ہے بھائی جان, اس کا تقاضا ہے کہ پھر ملک کا وزیر اعظم آؤٹ پٹ دے گا, پھر ملک کا صدر آؤٹ پٹ دے گا, پھر ملک کا وزیر داخلہ آؤٹ پٹ دے گا.
پھر ملک کا وزیر دفاع دے گا. اچھا آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کسی فوج کے ذمہ دار سے تو نہیں آپ کو پوچھیں گے کیا نا. لگتا ہے کہ لندن سے واپسی پر ایک صرف پاناما لیکس کرپشن ہے؟ کیا نندی پور کرپشن نہیں ہے؟ کیا ڈاکٹر عاصم پہ لگائے گئے الزامات کرپشن نہیں ہے؟ کیا عزیر جان بلوچ پہ لگائے گئے الزامات کرپشن نہیں ہے؟ کیا میٹرو بسز پہ کرپشن نہیں ہے؟ کسان پیکج پہ کرپشن نہیں ہے؟ وہ سب کو بھول کے اب ہم سب کیا پاناما لیکس پہ بات کریں گے؟ بھائی جان بات یہ ہے کہ جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. یہ شاخ نازک کے اوپر, یہ کرپشن کی شاخ کے اوپر, یہ بددیانتی کی شاخ کے اوپر, یہ اقربا پروری کی شاخ کے اوپر, یہ میراثیت اور موروثی سیاست کی شاخ کے اوپر بنا ہوا آشیانہ ہے. یہ میثاق جمہوریت کی شاخ پہ بنا ہوا آشیانہ جو 8 سال سے پاکستان کے اندر ہے. پاکستان کا ایٹمی پروگرام, یہ میری بات لکھ لیں, میں آپ کے پروگرام کے اندر یہ کہہ رہا ہوں, کوئی نئی بات نہیں کر رہا لیکن نئے انداز سے کر رہا ہوں کہ جناب عالمی طاقتوں کا پلان یہ ہے کہ ہم نے ملک کو انٹرنلی اور فائنینشلی اتنا تباہ و برباد کر دینا ہے کہ اس کے بعد یو این او کے اندر اگلے 4-5 سالوں کے اندر قرارداد آئے گی کہ ایسے ملک کے پاس نیوکلیئر ارسنلز اور نیوکلیئر میزائلز نہیں ہونے چاہیے. پھر وہاں پہ پوری عالمی اقوام جو ہے نا وہ فیصلہ کریں گے کہ یہ ڈیفیوز کیا جائے اور ان سے ٹیک اوور کیا جائے. اور یہ پلان ہے جس کے تحت یہ کرپٹ اور بددیانت لوگ کے جو آج پاناما کے جاؤ مزے لوٹ رہے ہیں, یہ یہاں پہ مسلط ہیں. اچھا چوہان صاحب, پاناما کو لے کے آپ کو لگتا نہیں, میرا جو پہلا جو سوال میں نے پوچھا کہ جو بڑی بڑی کرپشنز تھیں وہ کہیں پسے پردہ جا رہی ہیں, کیا یہ بھی ایک سازش نہیں ہے؟ سر نہیں, پسے پردہ نہیں جا رہی. دیکھو وہ کہتے ہیں نا بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی, کبھی تو چھری کے نیچے آئے گی نا یار, حد ہوتی ہے. انف از انف. میں آپ کو چھوٹا سا جنا لطیفہ سناتا ہوں, آپ کو بڑا دلچسپ اس پہ لگے گا. ایک نیا جنا کپل تھا, اس کی شادی ہوئی, سال بعد پہلا بیٹا ہوا. دونوں نے اپنی طرف, لڑکے اور لڑکی نے اپنے اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو بلایا, اس کا نام رکھو. انہوں نے نام رکھ دیا سعادت علی. اگلے سال دوسرا بیٹا ہو گیا, پھر اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو بلایا, جی اس کا کوئی نام رکھو. انہوں نے کہا جی اس کا رحمت علی رکھ دو. تیسری دفعہ پھر تیسرے سال بچہ ہو گیا, انہوں نے پھر اپنے ماں باپ کو بلایا, انہوں نے کہا جب نام رکھو, انہوں نے برکت علی رکھ دیا. چوتھے سال چوتھا بچہ ہوا تو میاں بیوی نے اپنے اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو بلایا کہ جی اس کا نام رکھو کوئی. تو انہوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ اس کا نام رکھو بسکر علی. اور بھائی جان پوری قوم ان کرپٹ حکمرانوں, سیاستدانوں اور میثاق جمہوریت کی آف شور کمپنی کے شیئر ہولڈر سے کہہ رہی ہے بس کر دو, بس کر دو. اس ملک کو لوٹنا, اس ملک کو نوچنا, اس ملک کو ریگیدنا. تو کیا بس ہوگا؟ یہ نہیں بس کریں گے. بس کرائے گا راحیل شریف, کرائے گا. تو ان کے پاس تو ٹائم تھوڑا رہ گیا. بس یہ ٹائم اللہ پاک کرے کہ تھوڑا نہ ہو. اگر اس ملک کو بچانا ہے, میں آپ کو بڑی کلیئر بتاؤں, اگر اس ملک کو بچانا ہے تو پھر میں کرپشن کا خاتمہ بے حد ضروری ہو چکا ہے. اور اب کے حالات میں جب ملک حالت جنگ سے گزر رہا ہے اور اتنے سارے الزامات لگتے جا رہے ہیں, اور اگر یہی 8 سال جو پہلے گزرے اب مزید 8 سال آگے گزرے تو شاید ہمارا ملک دیوالیہ ہو جائے گا, جس کو ہم غریب پاکستان کہتے ہیں. اس غریب پاکستان کے امیر پاکستانیوں کے ہوتے ہوئے ہم ایک دیوالیہ ملک بن جائیں گے. تو اس پر ہمیں سوچنا ہوگا, تمام اداروں کو اس پر کام کرنا ہوگا. لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ, مزید گفتگو کو شامل کریں گے ایک وقفے کے بعد.